السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، رواہ مسلم۔ یہ جابر بن عبداللہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسنہ ہی ذبح کرو، اگر مسنہ نہ مل سکے تو بھیڑ کا جزع ذبح کرو۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل لوگ بہت پوچھ رہے ہیں آج کل کہ جانور میں دانتا شرط ہے یا سال شرط ہے۔ تو یہ سوال کیا میں نے اپنے عزیز دوست شیخ مختار احمد مدنی سے اور شیخ عبدالہادی سے، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ سماعت کریں۔ شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ جو جواب دے رہے ہیں آپ سماعت کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دانتا ہی ہے، اصل دانتا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیسے آپ فرض کریں گے کہ 1 سال کا جانور ہوا کہ نہیں ہوا؟ موٹاپے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے قد سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ کھاتے پیتے جانور رہتے ہیں 1 سال کے نہیں رہتے ہیں لیکن 1 سال کے نظر آتے ہیں، کچھ 1 سال کے ہو جاتے ہیں، دبلے پتلے رہتے ہیں، نہیں نظر آتے ہیں۔ تو عام طور پر 1 سال میں جانور دانت جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس لیے اس کو مسنہ کہا گیا ہے، سن اس کے لحاظ سے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دانتا ہی مراد ہے وہاں پر۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سب کے یہاں بھی مجھے لگتا ہے، اب میں جو ہے دیکھوں گا بعد میں، ابھی تو میرے ذہن بات نہیں ہے، لیکن دانتا ہی مراد ہے اس سے جی، کہ کیونکہ یہ دانت وہ پہچان ہے۔ کیسے پہچان کریں گے کہ 1 سال کا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ جی ہاں، چلو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے گھر میں رکھا ہو لیکن اس کو بھی تو نہیں معلوم رہتا ہے کہ 1 سال کا ہوا کہ نہیں ہوا۔ کوئی تاریخ پیدائش لکھ کر کے تھوڑی رکھتا ہے کہ جانور ہمارے گھر میں پیدا ہوا، لوگ اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 1 سال کا ہو گیا، حالانکہ سچ پوچھے تو 1 سال کا نہیں ہوا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ بہت کلیئر معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے بھی آدمی کو معلوم ہو گھر کا پلا ہوا جانور ہے، لیکن عام طور پر 99% تو آدمی کو نہیں معلوم پڑے گا کہ جانور 1 سال کا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس میں جو ہے کیا نام ہے، بہرحال یہی ہے کہ دانتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دانتا ہونا چاہیے، تو یہی جو ہے صحیح بات ہے اس کے اندر۔ اصل میں اختلاف کی وجہ یہ ہے شیخ کہ اس میں جو لفظ مسنہ کا استعمال ہوا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دانت جس کے گر جائیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوا اس کے اندر، لیکن اس میں یہی ہے کہ بھئی ضابطہ ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کہیں گے سال بھر، تو کیا دلیل ہے کہ جانور سال بھر کا ہے؟ ظاہر میں کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے نا، کوئی ثبوت ہے۔ آج کل تو لوگ دانت توڑ کر کے باقاعدہ جو ہے لے جاتے ہیں اور کہ بھئی دیکھو ہمارا جانور دانت گیا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی ظاہری ضابطہ چاہیے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس جانور 1 سال سے کا یا اس کے اوپر ہو گیا ہے، اور وہی اس کی پہچان ہے دانت کا گرنا۔ اور اہل عرب نے بھی، لغت عرب کے جو ماہرین انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے کہ جس کے دانت گر جائیں اور یہ 1 سال جس جانور کی عمر ہو جائے وہ اس میں دانت گرتا ہے جی۔ تو کیا نام ہے، یہ پہچان کے لیے، ضابطے کے لیے ہے کہ دانت اس کا گر گیا، اس کا مطلب یہ کہ 1 سال کا ہو گیا وہ۔ اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر کیسے تمیز کریں گے 1 سال یا کا یا 1.5 سال کا یا 9 مہینے کا؟ کیسے آپ تمیز کر پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گی تمیز۔ یہی سوال میں نے شیخ عبدالہادی حفظہ اللہ سے جب پوچھا کہ لوگوں کو کیا جواب دیا جائے، علماء کا جب اس میں اختلاف ہے، تو شیخ عبدالہادی صاحب نے جو جواب دیا اس کو سماعت کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتا ہو کہیے، سال کا نہیں کہیے۔ مسنہ یہ دانت سے ہے، اور 1 سال کا کہیں گے پھر ہر جانور کا الگ الگ آپ کو بتانا پڑے گا کہ بکرا اتنے سال کا ہو اور گائے اتنے سال کا ہو اور اونٹ اتنے سال کا ہو۔ اور اب جب دانتا کہہ دیں گے تو مسئلہ ہی ختم۔ جس کا پہلا دانت، دودھ کا دانت جس کا گر گیا ہو، دانتا ہو،
تو اب وہ ہر ایک کا دانتا الگ الگ عمر میں ہوتا ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے سال مت بتائیے، دانتا ہی بتائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ واضح ہو گیا، جانور دانتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قربانی کے لیے جانور دانتا ہونا چاہیے، یہی صحیح جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔